اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو مختلف رشتوں میں بانٹ دیا ہے، اور یہ رشتے خدا کی طرف سے ایک بڑی خوبصورت نعمت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ہونا ہی ہماری زندگی میں خوشیوں کا باعث ہوتا ہے۔ میں بھی اپنے گھر کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میرا ایک بھائی تھا جس کا نام جنید تھا۔ وہ بہت ہی ہینڈسم اور خوبصورت تھا۔ ہم پشاور میں رہتے تھے اور پختون خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ پختون خاندان میں ہونے کی وجہ سے ہماری کچھ خاص رسمیں تھیں، اور ان رسموں پر میرے گھر والے اتنا یقین اور اعتبار کرتے تھے کہ ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ میرے ابا تو اپنے اصولوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اس کی خاطر اپنا کوئی بھی رشتہ تک قربان کر سکتے تھے، جبکہ باقی خاندان بھی اسی طرح سے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ آپ کو یہ رسمیں ہی لے ڈوبتی ہیں۔ میرے دادا کے مرنے کے بعد خاندان کی پگڑی میرے ابا کے سر آ گئی تھی، اور روایات کے مطابق اب پگڑی میرے باپ کے سر پر آ گئی تھی، کیونکہ اب میرے ابا اس خاندان کے سربراہ اور گاؤں کے سرپنچ بن گئے تھے۔ ابا کی شادی بھی ایک بہت ہی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی سے ہوئی تھی، لیکن اپنے قبیلے میں ہی ہوئی تھی، کیونکہ جو کوئی بھی قبیلے سے باہر شادی کرتا تھا اسے آگ کر دیا جاتا تھا۔ نہیں معلوم تھا کہ یہی رسمیں بہت جلد ہمارے پاؤں کی زنجیریں بن جائیں گی۔ میں اور میرا بھائی، ماں اور باپ، بس ان 4 لوگوں پر مشتمل ہمارا ایک خوبصورت سا گھر تھا۔ چونکہ میں گاؤں کے سرپنچ کی بیٹی تھی، اسی لیے ہر کوئی مجھے نظریں جھکا کر دیکھتا تھا۔ ویسے بھی ہمارے علاقے میں عورت کی بہت عزت کی جاتی ہے، اور عورت کو بھی اس طرح عام طور سے باہر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میرا بھائی، جسے میں لالا کہتی تھی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں اپنے بھائی سے 10 سال چھوٹی تھی۔ میرا بڑا بھائی میرا محافظ تھا۔ میرا باپ میرے منہ سے نکلنے سے پہلے میری بات پوری کرتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں میٹرک کے بعد پڑھائی کا رواج نہیں تھا، لیکن اگر کوئی حیثیت والا شخص ہو تو وہ اپنی بیٹی یا بیٹے کو شہر بھیج کر پڑھائی کروا سکتا تھا۔ مجھے شروع ہی سے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اور ڈاکٹر بن کر کچھ کرنا چاہتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ہسپتال نہیں تھا، اور میں شروع سے سوچ رکھا تھا کہ میں ڈاکٹر بن کر اپنے گاؤں میں ایک ہسپتال کھولوں گی، خاص طور پر عورتوں کے لیے، تاکہ علاج معالجے کی سہولت آسانی سے عورتوں کو میسر آ سکے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے اب انٹر کر لیا تھا، اور میں آگے ڈاکٹری کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ ابا اور بھائی نے مجھے اجازت دے دی تھی، جبکہ میری اماں اس بات پر راضی نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ لڑکیوں کا اتنا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرے ابا اور بھائی مان گئے تھے۔ مجھے بہت خوشی تھی۔ میرے ابو نے کہا کہ تم ہماری جان ہو۔ بیٹیاں اور بہنیں مان ہوتی ہیں، فخر ہوتی ہیں، ان سے ہی گھر روشن ہوتے ہیں۔ انہی کی بدولت تو باپ اور بھائی معاشرے میں فخر سے سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں۔ میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے، اب تم میرا سر کبھی جھکنے نہ دینا، کبھی مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ مجھے تمہاری خوشی سے زیادہ اور کوئی چیز مقدم نہیں ہے۔ تم پڑھنا چاہتی ہو پڑھ سکتی ہو، جہاں تک چاہو پڑھ سکتی ہو، لیکن حویلی کی اور خاندان کی روایات کو بھولنا نہیں۔ خود کو بار بار یاد دلاتی رہنا کہ تم اس حویلی کی بیٹی ہو۔ میں نے بھی بھیگی پلکیں اٹھا کر اپنے باپ کو محبت سے دیکھا، جنہیں رشتوں کے مان و تقدس کا ہمیشہ سے خیال تھا۔ سچ کہتے ہیں، باپ اور بھائیوں کا تحفظ اور مان ہی عورت کو باوقار اور بااعتماد بناتا ہے۔ میں نے کہا، بالکل فکر نہ کریں ابو، میں ہمیشہ یاد رکھوں گی کہ میں اس حویلی کی بیٹی ہوں۔ میری ماں نے کہا، تم اکیلی اس گھر سے نہیں جا رہی ہو، اس حویلی کی عزت بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہو۔ یاد رکھنا، کبھی مجھے تمہارے حوالے سے کوئی بات سننے کو نہ ملے۔ میں نے کہا، امی آپ کے سارے دھڑکے فضول ہیں، آپ یقین رکھیں میں جیسے جا رہی ہوں ایسے ہی واپس آؤں گی۔ میرا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا تھا۔ وہاں پر بھائی نے وارڈن کو سخت تاکید کی تھی کہ میرا خیال رکھیں۔ بھائی نے بھی مجھے کہا تھا کہ تم بہت معصوم ہو، شہر کے لوگوں کو نہیں جانتی، جس کام سے جا رہی ہو وہی کام کرنا، یہ نہ ہو کہ ارد گرد کی فالتو دوستیاں کرنے بیٹھ جاؤ۔
میں نے دل لگا کر پڑھنا شروع کیا۔ میں ایک قابل ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ دن رات اپنے مقررہ اوقات پر چل رہے تھے۔ زندگی سمندر کی لہروں کی طرح رواں دواں تھی، جس کے دن کو رات اور رات کو دن بنانے کے لیے وقت کی لہریں آگے سے پیچھے ہو رہی تھیں۔ میری زندگی بھی انہی لہروں کے مد و جزر جیسی ہو چکی تھی۔ حقیقت کے پردے چاک ہونے والے تھے۔ میری زندگی میں اتنی جلدی کوئی طوفان آنے والا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک دن بہت ہی خوبصورت موسم تھا۔ میں اپنے گاؤں آئی ہوئی تھی۔ یہاں میری ایک کزن تھی جس کا نام نائلہ تھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ جیلس تھی، کیونکہ ایک تو وہ پڑھائی میں اچھی نہیں تھی، دوسرا اس کے ابا نے گاؤں سے باہر شادی کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں جائیداد سے آگ کر دیا گیا تھا۔ وہ گاؤں میں تو نہیں رہتے تھے، لیکن گاؤں کے کنارے پر انہوں نے گھر بنایا ہوا تھا، لہٰذا اس سے میری اچھی دوستی تھی۔ اب چونکہ وہ میری کزن لگتی تھی، اسی لیے ہمارا ایک دوسرے کے گھر تھوڑا بہت آنا جانا بھی تھا۔ میری اماں کو وہ لڑکی بالکل پسند نہیں تھی، لیکن میں یہ سمجھتی تھی کہ چونکہ ان کو خاندان سے اور جائیداد سے آگ کیا گیا ہے، لہٰذا اس میں یہ احساس کمتری نہ آ جائے۔ کیونکہ میں بہت نرم دل کی لڑکی تھی، لہٰذا اس کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی نظر یا اس کی دوستی مجھ سے صرف میرے بھائی کے لیے ہے۔ میرا بھائی ایک پڑھا لکھا انسان تھا، اور میرے والد کے بعد اس گاؤں کی سرپنچ کی پگڑی بھی اسی کے سر آنی تھی، اور نائلہ کی نظر میرے بھائی پر تھی۔ ایک دن میرا بھائی گھر میں اکیلا تھا۔ میں اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہی تھی کہ نائلہ ایک دم آئی اور آ کر میرے بھائی سے اظہار محبت کرنے لگی۔ میرے بھائی نے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہیں خاندان سے الگ کیا گیا ہے۔ میری شادی کا فیصلہ میری ماں یا میرے والد صاحب ہی کریں گے۔ لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ میں سمجھی شاید اس کا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ اسی لیے اتنی خاموشی سے چلی گئی۔ نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے دل کے اندر حسد کی آگ لیے بیٹھی ہے۔ میں اس کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتی تھی۔ میں اس سے ملنے گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے مجھے کھیتوں میں کیوں بلایا ہے۔ ہم اکثر اوقات وہاں پر اکٹھے ٹائم گزارتے تھے۔ میں اس کے ساتھ بیٹھی کھیتوں میں باتیں کر رہی تھی کہ نہ جانے کب ایک لڑکا پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک دم اس لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ میں چیخنے لگی، چلانے لگی، میرے ساتھ نائلہ بھی چیخنے لگی۔ میں سمجھی وہ مدد کے لیے کسی کو بلا رہی ہے، لیکن ایک دم سے وہاں لوگ اکٹھے ہوئے اور نائلہ نے کہا کہ اس لڑکی کو پکڑو، یہ اپنے ماں باپ کی عزت کو رون کر اس لڑکے کے ساتھ بھاگنا چاہ رہی ہے۔ وہ لڑکا ایک دم ہاتھ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا، اور میں نائلہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہوا۔ میں سب کو یقین دلا رہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو ایسا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ میں تو اس لڑکے کو جانتی تک نہیں، میں نے اسے پہلی بار دیکھا ہے، لیکن کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا، یہ نائلہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں بوکھلا گئی، اونچا اونچا چیخنے لگی کہ شاید اسی طرح میری بات پر کوئی یقین کر لے۔ پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا اور میں نائلہ کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میں نے اسے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ایسا میرے ساتھ کیسے کر سکتی ہو؟ یہ لڑکا، اسے تو میں نہیں جانتی، اسے تم نے بلایا ہوگا یقیناً۔ میرے اس کے ساتھ کوئی مراسم نہیں ہے، لیکن میرے اوپر تو ایک قیامت تھی جو ٹوٹ پڑی تھی۔ مجھ سے کہا جا رہا تھا، پوچھا جا رہا تھا وہ لڑکا کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں تم اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ میری بات کا کوئی یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ میری ماں آگے بڑھی اور مجھے کھینچ کے تھپڑ لگایا اور کہا، ڈائن، تو اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی ہے۔ میں تو حواس باختہ کھڑے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ زندگی میں پہلی بار میری ماں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور اس کا زخم دل پر گہرا پڑا تھا۔ انہوں نے اپنی اولاد کا یقین نہیں کیا۔ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا، ان سے کہا کہ یہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن میرے بھائی نے کہا کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کے بعد مجھے میرے گھر لے آیا۔ میری حویلی پر جیسے موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد میری ماں تو نیم پاگل ہو گئی تھی، اور میں اس کے پاس جاتی تو وہ منہ دوسری طرف موڑ لیتی۔ اور اس کے بعد پھر پنچایت کا فیصلہ ہونا تھا۔ چونکہ الزام سردار کی بیٹی پہ لگا تھا، اسی لیے پنچایت میں اب سردار نہیں بیٹھے تھے، باقی معززین علاقہ بیٹھے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری قسمت کا فیصلہ ہونا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ یقیناً
خاندان جائیداد سے آگ کر کے کسی نیچ ذات والے کے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا، یا شاید زندہ درگور کر دیا جائے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھی بہت سمجھایا، بہت واسطے دیے، لیکن کسی نے میری بات کا اعتبار نہیں کیا۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ بتاؤ وہ لڑکا کون ہے، وہ کیسے آیا؟ تم یقیناً اس سے کھیتوں میں پہلے بھی ملتی ہوگی۔ نائلہ نے تو پورا میرے خلاف بیان دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو بہت بار منع کیا تھا، لیکن لڑکیاں شہر جا کر اکثر بدل جاتی ہیں۔ میں تو نائلہ کی شکل ہی دیکھتی رہ گئی، وہ مجھ سے کون سے جنم کا بدلہ لے رہی تھی۔ میں اپنے باپ کی شکل دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ بھی کہیں کہ میری بیٹی اس طرح کی نہیں ہو سکتی۔ میری بیٹی پر مجھے یقین ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو میں ابا کے منہ سے سننے کے لیے ترس گئی تھی، لیکن شاید اب وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن میرا اللہ تو حقیقت جانتا تھا۔ میں صرف اللہ سے ہی مدد مانگ سکتی تھی۔ وہی تھا جو میری مدد کر سکتا تھا، جو حقیقت سے واقف تھا، جو جانتا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، جس کے سامنے بے گناہی ثابت نہیں کرنی پڑنی تھی، جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا تھا۔ میں جائے نماز پر بیٹھی، دعا میں ہاتھ اٹھائے رو رہی تھی کہ یا اللہ میری دعا قبول کر۔ تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں تیری حدود سے باہر کبھی نہیں نکلی۔ اے اللہ مجھے صبر عطا کر۔ میری آنکھیں جو ہر وقت کاجل سے بھری رہتی تھی، آج وہاں پر آنسوں کا ایک سیلاب تھا جو ساتھ کاجل کو بھی بہائے میری گالوں پر پھیلا رہا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی مجھے یوں ہی سن لے چپ چاپ، مجھے کسی کو نہ بتانا پڑے کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن ایسی باتیں تو صرف اللہ ہی سن سکتا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے تمہارا سوائے اللہ کے، مشکل وقت میں تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ پنچایت نے فیصلہ کر دیا تھا اور میری شادی اسی گاؤں میں ایک مزدور کے ساتھ ہونی طے پائی تھی، جس نے مجھ سے شادی کرنے کے عوض بھاری رقم وصول کی تھی۔ میں سردار کی بیٹی، جس سے بات کرنا بھی لوگ خوش نصیبی سمجھتے تھے، اور اب اس گھر سے ایسے رخصت ہوں گی یہ کبھی سوچا نہیں تھا۔ ہمارے گاؤں میں تو بیٹیوں کو خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن مجھے ایسی سزا دی گئی تھی، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بھائی اور ابا خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ میرا نکاح اس مزدور سے کر دیا گیا۔ میں اس کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ ابا تو اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں تھے۔ دور دور تک کھیت کھلیانوں کے بیچوں بیچ آج گاؤں میں ایک لڑکی کا زندہ قتل کر دیا گیا تھا۔ میں زندہ لاش بن گئی تھی۔ میں اس ہولناک فیصلے پر اپنی سرخ آنکھیں چھپا نہ سکی۔ میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں بے گناہ ہوں، میرا اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر سب لوگ گونگے اور بہرے ہو گئے ہیں۔ میں اپنے باپ اور بھائی کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن بے فضول سب خاموش تھے۔ اب تو میری آواز نکلنا بھی بند ہو گئی تھی۔ مجھے کسی میت کی طرح گھسیٹ کر کمرے میں بند کر دیا گیا۔ نوکروں کو بھی اجازت نہ تھی کہ مجھے کھانا دے سکیں یا کمرہ کھول سکیں۔ آج پھر جھوٹی گواہیوں اور فضول رسموں نے حویلی کی خوشیاں چھین لی تھی۔ یہ حویلی جس کا آنگن کبھی میرے قہقہوں سے گونجا کرتا تھا، آج میری دل لرزا دینے والی چیخوں سے گونج رہا تھا، اور کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میرا ایک آنسو نکلتا تھا تو پورے گھر میں کوہرام مچ جاتا تھا۔ میرے ابا کہتے تھے کہ اس سردار کی جان اس ننھی سی پری میں ہے، لیکن آج اس ننھی سی پری کا ہی گلا گھونٹ دیا گیا تھا۔ نہ جانے نیلم نے مجھے کس دلدل میں پھینک دیا تھا جہاں میں سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ شام کے وقت مولوی صاحب آئے اور نکاح پڑھانے لگے۔ میں کانپ رہی تھی کہ اس کے بعد میرا مستقبل کیا ہوگا۔ مولوی صاحب میرے قریب آئے اور کہا کہ عائشہ خان ولد سردار علی خان، کیا تمہیں شکور ولد بوٹے کا نکاح میں دیا جاتا ہے؟ کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ گویا کسی نے میرے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو۔ میں تو پڑھنا چاہتی تھی، اپنا مستقبل بنانا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو میری زندگی ہی ختم کی جا رہی تھی۔ میں تو زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ چاہتی تھی، اور ہم سفر کی باری میں ایسی قسمت کیوں تھی؟ پھر مجھے یاد آیا کہ میں رخصت نہیں ہو رہی بلکہ نکالی گئی۔ قبول ہے، کانپتے ہونٹوں سے سرگوشی نما نکلا اور آنسوؤں کا ایک ریلا بہتے نکاح نامے کو بھگو گیا۔
3 بار ہے قبول کہنے پر مولوی صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، اور کوئی نہیں تھا میں جس کے گلے لگ کر دھاڑے مار کر رو سکوں۔ کوئی میری فریاد سننے والا نہیں تھا۔ رخصتی رات کو ہونا قرار پائی۔ اماں اور ابا بھی کمروں میں چلے گئے۔ سسرالی رشتہ دار بھی اپنا بوریا بسترا اٹھا کر رخصت ہو گئے۔ میرا نصیب اس مزدور کے ساتھ لکھا جا چکا تھا۔ رات کا پہر تھا، ہر سو حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نیند آنکھوں سے روٹی ہوئی تھی۔ میری رات کو رخصتی ایسے ہو رہی تھی جیسے عورت کی میت اٹھائی جاتی ہے۔ ابا اور بھائی اپنے دل پر پتھر رکھ دیا اور کہا کہ آئندہ جیو یا مرو، اس حویلی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ مجھ پر حویلی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے تھے، اور میں اس کچی اینٹوں سے بنے ایک پسماندہ سے مکان میں آ گئی تھی، جہاں یوں لگتا تھا کہ کسی کی موت واقع ہو گئی ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھے آتے ہی ایک تھپڑ جڑ دیا اور کہا کہ تمہیں میرے سپرد کر دیا گیا ہے۔ میری جیون ساتھی تم جیسی ہوگی جو اوروں کے ساتھ چکر چلاتی ہوگی؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا، لیکن میری ماں لالچی نکلی، اور تمہارے عوض بہت سے پیسے بٹور کر تم جیسی جیون ساتھی میرے سر منڈتی۔ میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی کہ اب شاید میری زندگی میں یوں ہی مار کھانا لکھا تھا۔ میرے گھر والے تو مجھے یہاں بیاہ کر بھول ہی گئے تھے۔ دن رات مار کھاتی اور مفت کی نوکرانی بنی تھی۔ میری ساس کا جب دل کرتا مجھے مارتی پیٹتی۔ ہاں، شوہر کبھی کبھی ترس کھا جاتا تھا۔ میں نے بہت یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن یقین نہ آیا اسے کہ میں با کردار عورت ہوں، جس کے اپنے ہی گھر والے اس پر الزام لگا دیں، اس پر کون اعتبار کرے گا؟ وقت گزرتا گیا۔ میرا شوہر مجھے نوٹس کرتا تھا۔ میں اکثر دیکھتی تھی جب ساس اسے بھڑکاتی تھی، وہ باہر تو مجھ پر چیختا چلاتا تھا، لیکن کمرے کے اندر آ کر مجھے غور سے دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ تم کس مٹی کی بنی ہو؟ اگر تم تب بھاگ سکتی تھی تو اب بھی بھاگ سکتی ہو۔ میں نے تو تم پر شوہر والا حق بھی کبھی نہیں جتایا، تو تم بھاگ جاؤ، میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں۔ تم یہاں سے نکل جاؤ، جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ۔ مجھے لگتا ہے کہ تم پر غلط الزام لگایا گیا ہے۔ لیکن میں نے اسے جواب دیا کہ نہیں، میں تب بھی نہیں بھاگ رہی تھی، اور میں اب بھی نہیں بھاگوں گی۔ میرے اللہ پر پورا یقین ہے۔ میں نے ان تمام مظالم پر صبر کر لیا ہے۔ میں نے پنچایت کے فیصلے پر بھی صبر کر لیا ہے، اور میں نے نیلم کے اوپر بھی صبر کر لیا ہے۔ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بہت جلد سچ میرا اللہ دنیا کے سامنے لے کر آئے گا، کیونکہ اللہ کسی کا بھی صبر ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وقت اسی طرح سے گزرتا گیا اور 2 سال گزر گئے۔ نیلم اسی چکر میں تھی کہ کسی طرح میرا بھائی اس سے شادی کر لے، لیکن میرا ابا اور اماں اس سے شادی کرنے پر ہرگز راضی نہ تھے۔ بھائی کو بھی وہ کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ نیلم کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسی بیماری میں لاحق ہو گئی کہ لوگ اس سے گھن کھاتے تھے۔ اس کے جسم سے بدبو آنے لگی، اسے کوڑ کی بیماری لگ گئی، اور اب جب اسے پتہ چلا کہ اس نے ایک پاک دامن عورت پر عورت ہوتے ہوئے کتنا گندا الزام لگایا، تو شاید اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اسے دنیا میں ہی اس کی سزا مل رہی ہے۔ ایک دن میں خاموشی سے درخت کے نیچے بیٹھے کھیتوں کو دیکھ رہی تھی کہ کبھی یہ وقت اس طرح کا نہیں تھا۔ میں یہاں بیٹھ کر گھنٹوں اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ابا کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ ان کھیتوں کی یہ لہلہاتی ہوا کبھی مجھے بہت خوبصورت لگتی تھی، اور آج میں تنہا اکیلی یہاں بیٹھی ہوں۔ میں نے ایک صبر بھری نگاہ آسمان کی طرف ڈالی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، جس نے اب تک مجھے قائم و دائم رکھا ہے، جس نے اب تک مجھے ٹوٹنے نہیں دیا، وہ آگے بھی میرا ساتھ دے گا۔ نیلم میرے پاس آئی، بہت مشکلوں سے چلتی ہوئی بیٹھی۔ اس کے پاس آنے سے ایک دم شدید بدبو کا احساس ہوا۔ مجھے اس سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اب کیوں آئی ہو میرے پاس؟ اب پھر سے الزام لگانا چاہتی ہوں کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہوں؟ تو نیلم میرے پیروں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ میں نے اسے ایک دم پیچھے کیا اور میں نے کہا اب جب تمہارا وقت آخر آ گیا تو معافی مانگنے لگی ہو؟ جاؤ اور اپنی سزا کاٹو۔ جس سزا میں تم نے مجھے جھونکا ہے وہ میں بھی کاٹ رہی ہوں، اور جو سزا اب تمہیں اللہ نے دی ہے تم بھی بھگتو گی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ وہیں روتی رہ گئی اور میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اپنے گھر واپس آ گئی۔ آج میرا شوہر میرے پاس آ اور کہنے لگا کہ میں نے تمہاری اور نیلم کی باتیں سن لی تھیں۔ مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ تم ایسی نہیں ہو، لیکن اتنے لوگ باتیں کر رہے تھے،
تمہارے اپنے گھر والے، تمہارے باپ بھائی نے تم پر یقین نہیں کیا تو میں بھی انسان ہوں، میں کیسے یقین کرتا؟ لیکن جب سے تم میری بیوی بنی ہو، میں نے تمہیں دیکھا ہے دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہو، جو بندی اتنا زیادہ اللہ کے آگے جھکتی ہو، جس میں اتنا صبر ہو کہ وہ میری ماں کی مار بھی کھائے، میری بے اعتنائی بھی برداشت کرے، اتنے امیر گھر کی ہوتے ہوئے بھی اس کچے اینٹوں والے گھر میں گزارا کرے، میری دن رات خدمت کرے، وہ با کردار عورت ہی ہو سکتی ہے۔ کوئی بد کردار عورت اتنا صبر نہیں کر سکتی، اس کا اللہ پہ اتنا توکل نہیں ہوتا۔ میں نے اس کو دیکھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا کاش یہی سب باتیں میرے گھر والے مجھ پر یقین کر لیتے۔ تمہارا کوئی قصور نہیں، تمہاری تو میں بیوی ابھی بنی ہوں، جنہوں نے مجھے پیدا کیا، پالا پوسا، ان کو مجھ پر یقین نہیں تھا تو تمہارا کیا قصور؟ میرے اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ میں یہ بات جان گئی کہ کسی بھی انسان کا سوائے اس کے اللہ کے کوئی رشتہ، کوئی شخص نہیں ہوتا، بس صرف اللہ ہی ہوتا ہے، اور میں نے صبر کر لیا ہے، اور مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ میرے صبر کا صلہ مجھے ضرور دے گا۔ اور پھر نیلم نے پنچایت میں جا کر سب کو سچ بتا دیا کہ میں عائشہ کے بھائی جنید سے پیار کرتی تھی، اس نے میرے پیار کو ٹھکرایا تھا اور میں نے ان کا گھر برباد کرنے کا تہیہ کر لیا تھا، اسی لیے میں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا، اور میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن میں بھول گئی تھی کہ اوپر بھی ایک ذات بیٹھی ہے جو رسی انسان کی ڈھیلی صرف اس لیے چھوڑتی ہے کہ وہ توبہ کر لے، اور اگر انسان توبہ نہ کرے تو پھر وہ ایسی رسی کھینچتا ہے کہ اس کا انجام مجھ جیسا ہوتا ہے، مجھ جیسا جس کے اپنے گھر والے اب اسے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، جس کے ساتھ کوئی انسان بیٹھ کے بات کرنا پسند نہیں کرتا ہے کیونکہ مجھ سے بدبو آتی ہے۔ جس قدر میرا کردار بدبودار ہے، اسی طرح میرا جسم بھی اس اللہ نے بدبودار کر دیا۔ میں بہت معافیاں مانگتی ہوں، لیکن شاید میں معافی کے قابل نہیں۔ نیلم کی سچائی پر سارے پنچایت والے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا کر رہ گئے۔ ایک اچھی باکردار سردار کی بیٹی، اس پر اتنا گھناؤنا الزام لگا کر اتنے سالوں سے وہ سزا بھگت رہی تھی۔ تب میرے گھر میری ماں، باپ اور میرا بھائی آئے اور میرے قدموں میں گر کے مجھ سے معافی مانگنے لگے، مگر میں پیچھے ہو گئی۔ میں نے کہا نہ تو میں معاف کرنے کی حیثیت رکھتی ہوں اور نہ ہی سزا دینے کی۔ جب وقت ہی گزر گیا تو پھر معافی کا کیا فائدہ؟ میرے سارے خواب ادھورے رہ گئے۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن کرچی کرچی کر کے میرے خواب میری آنکھوں میں ہی چبو دیے گئے، صرف آپ لوگوں کے اعتبار نہ کرنے کی وجہ سے۔ میری ماں جو اب رو رہی تھی، میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ ماں، تو نے بھی میرا اعتبار نہ کیا۔ میں کتنا روئی، کتنا پچھتائی، کتنے واسطے دیے کہ میرا اعتبار کر، مگر تو نے بھی اس وقت منہ موڑ لیا۔ حالانکہ خدا نے اپنی محبت کے لیے ماں کی مثال دی ہے۔ یہ کیسی تھی تیری محبت جو اپنی ہی پرورش پر یقین نہ کر پائی؟ ارے ایک دفعہ بٹھا کر پوچھا تو ہوتا کہ تجھے کس چیز کی کمی تھی، تو کہاں بھاگ رہی تھی، وہ کون تھا؟ لیکن تو نے تو ایسے منہ موڑ لیا جیسے میں تیری بیٹی ہی نہیں تھی۔ اور باپ تو محافظ ہوتا ہے، جب ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے تب باپ اور بھائی کے سہارے ہی تو ہم دنیا کے سامنے سر اٹھا کر چل سکتے ہیں۔ ایک بیٹی کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے باپ اور بھائی کے ہوتے ہوئے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن جب باپ اور بھائی ہی خود الزام لگانے لگ جائیں تو بیٹی کدھر جائے، کس کے پاس جا کر دعائیاں دے؟ میں سمجھ چکی ہوں کہ میرا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ آج اسی اللہ نے آپ لوگوں کو یہاں بھیجا ہے اور میرے قدموں میں بٹھا دیا ہے، اور آپ کو آپ کی غلطی کا احساس دلایا ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جس نے مجھے اب تک زندہ رکھا، سہارا دیا، ہمت دی، اور کوئی نہیں۔ مجھے کسی رشتے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جہاں ہوں، جس طرح ہوں، خوش ہوں۔ ارے آپ سے تو یہ مزدور لاکھ درجے بہتر ہے، جس کے ساتھ میں کچھ ہی عرصہ رہی لیکن اس کو مجھ پر یقین تو آ گیا۔ اس نے اعتبار کیا کہ یہ حرکت میں نہیں کر سکتی، لیکن آپ لوگ جنہوں نے مجھے پیدا کیا، پالا پوسا، آپ لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں آیا۔ میری ماں بہت روئی اور کہا کہ ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم انسان ہیں اور انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے۔ ہماری آنکھوں پر پٹی بن گئی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا میں نے سب کو معاف کیا، میرا اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، وہ بھی آپ کو معاف کرے۔ میرا بھائی کہتا ہے کہ اب ہم تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دیں گے، تمہیں اس لڑکے سے طلاق دلوا کر تمہاری شادی اپنی حیثیت کے لوگوں میں کریں گے۔ تو میں نے ایک دم کہا کہ خبردار، اگر کسی نے میرے شوہر کی طرف انگلی اٹھائی
وہ غریب ہے، مزدور ہے، جیسا بھی ہے، اب میرا شوہر ہے۔ اس نے مجھ پر اس وقت اعتبار کیا جب آپ سب لوگوں نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ اب میں اسی کے ساتھ رہوں گی، میری زندگی اسی کے ساتھ لکھی ہے اللہ نے، میں اس کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گی۔ اور پھر میرے ماں باپ اور بھائی وہاں سے چلے گئے اور میرا شوہر ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور میں نے کہا، کیا ہوا؟ آج ان 2 سالوں میں پہلی بار میں نے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں۔ اس نے کہا کہ جب تم سے میرا نکاح ہو رہا تھا تو میں یہی سمجھا تھا کہ ایک بد کردار عورت میرے نام لکھ دی گئی ہے۔ میں تمہارے قریب یہ سوچ کر نہیں آیا تھا کہ تم سے نسل بھی میری بد کردار ہی ہوگی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی پاکیزہ، اتنی توکل رکھنے والی عورت ہو۔ میرا اللہ مجھے معاف کرے جو میں نے شادی کے شروع میں تم پر ظلم کیا اور تم سے بدگمان رہا۔ مجھے معاف کر دو، میں پوری کوشش کروں گا۔ میری حیثیت تو نہیں ہے کہ میں تمہارے خاندان کے مطابق تمہیں وہ ساری آسائشیں دے سکوں، لیکن میں کوشش پوری کروں گا کہ تمہیں زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میں نے کہا، عورت خوش ہوتی ہے صرف محبت اور اعتبار سے۔ تمہارا اعتبار، تمہارا بھروسہ، یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ بس یہ اعتبار زندگی مت کبھی کھونا، مت کسی کی باتوں میں مت آنا، ورنہ شاید اب اگر کبھی ایسا ہوا تو میں جی نہیں سکوں گی۔ اسی وقت مسجد سے اذان کی آواز آئی، مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ میں جا نماز پر آج بیٹھی اور بہت زیادہ روئی۔ میں نے اپنے اللہ کا بہت شکر ادا کیا جس نے میرے صبر کا صلہ مجھے دیا، جس نے مجھے مایوس نہیں ہونے دیا۔ میں اپنے اللہ کے حضور جھکی اور میں نے کہا، بے شک اللہ، تیرے آگے جھکنے سے ہی تمام کامیابیاں ہیں۔ جب انسان کا کوئی نہیں ہوتا تو صرف تو ہوتا ہے، اور تو سچ کہتا ہے کہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔